بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العلي العظيم۔ کل یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ مریم اب جوان ہو گئی ہے۔ پھر اس کی خبر، اس غیب کی خبر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کو اپنے غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں۔ اگلی فرمایا کہ اب مریم علیہ السلام جوان ہو گئی ہیں، اب ان کو ایک بچے کی بشارت دی کہ آپ کے پاس ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا عیسیٰ۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہے وہاں پر ان کی والدہ کا نام آیا ہے عیسیٰ بن مریم، ورنہ تو مرد کے نام کے ساتھ تو باپ کی نسبت لگی جاتی ہے، ماں کی نسبت نہیں ہوتی، تو ان کے ساتھ ماں کی نسبت لگی گئی ہے عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ باپ تو تھا نہیں۔ جب کہا ان کو ملائکہ نے کہ اے مریم بے شک اللہ رب العزت نے تجھے خوشخبری دی اپنے ایک حکم کی، تو جس کمرے میں یہ حضرت مریم رہا کرتی تھی وہ واقعہ یاد ہوگا آپ کو، جب مسجد اقصیٰ کے اندر ایک کمرہ تھا جس کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھی، چابی بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھی۔ اس کمرے کے اندر دو دیواریں تھیں، کونے میں سے دو دیواریں، دونوں دیواریں ملتی تھیں، اس دو دیواروں پہ کیل لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر جس طرح آج کل بھی عام طور پر دیہاتوں میں ہوتا ہے، جب وہ غسل کرتی ہیں یا واش روم تقاضے کے لیے جاتی ہیں تو وہ پردہ لٹکا دیتی ہیں، تو حضرت مریم بھی جب تک قضاء حاجت کے لیے جایا کرتی تھیں تو ٹاٹ کا وہ پردہ لٹکا دیتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے یہ پردہ لگایا، غسل کیا اور کپڑے پہن لیے تو دیکھا تو خوبصورت نوجوان موٹا تازہ سامنے تھا۔ وہ گھبرا گئیں کہ اس طریقے میں اس کمرے کے اندر اس بندے کا آنا نیک نیت سے نہیں ہے، غلط نیت سے آیا، یہ کیوں یہاں آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے یہ کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھے رحمان کی پناہ دیتی ہوں، تو پرہیزگار بن، یہ تو اللہ رب العزت سے ڈردا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ تو جبریل نے کہا، کیونکہ وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آ گئے تھے، جبریل امین نے یہ کہا کہ مریم گھبرا مت، تجھے تو ہم ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ کس چیز کی خوشخبری؟ میرے ہاں تو خامد تو نہیں ہے، تو آپ مجھے کس چیز کی خبر دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بس یہی فرمایا کہ مریم کو جا کر تم خوشخبری دے دو کہ تجھے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ کیسا پیدا ہوگا؟ بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام بکلمۃ من، کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ روح اللہ بھی کہتے ہیں، تو عیسیٰ کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا کلمہ کن سے پیدا فرمایا، اس لیے ان کو عیسیٰ روح اللہ بھی کہتے ہیں، عیسیٰ کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ عیسیٰ اس سے پہلے ایشوع اس طرح کا ایک نام ہے، عبرانی نام تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بیٹے کو ہم نے پیدا کیا اور نام بھی ہم رکھیں گے، تو کیا نام ہوگا؟ اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اس کا نام ہوگا۔ تو اس مسیح کے بارے میں، یہ مسیح دو ہیں، ایک مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولا جاتا ہے، دوسرا مسیح دجال کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحت سے کیا مراد ہے؟ یہ مسیح مسح یمسح سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، کہ عیسیٰ علیہ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا، اس کے بارے میں وضو کے بارے میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم مسح کرو اپنے سروں کا،
تو اسی سے لیا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ دیا تھا، یعنی کہ مادرزاد نبی نہ ہوتا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو برس کی بیماری ہوتی تو ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال کو کہا جاتا ہے وصاحا یصوح سیاحتاً، اس کا مطلب سیر و سیاحت، کیونکہ دجال آئے گا پوری دنیا میں پھرے گا، گھومے گا، سوائے 4 مقام کے، مدینہ منورہ، بیت اللہ، مسجد اقصیٰ اور جبل طور، یعنی کہ طور کے پہاڑ۔ اس 4 جگہوں پر یہ نہیں جا سکے گا۔ جانے کی کوشش کرے گا، ان کو فرشتے بھگا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال دنیا میں آئے گا، 40 دن ٹھہرے گا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ہم اس ایک دن میں 1 سال کی نمازیں پڑھیں گے، یہ صرف ایک دن کی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آپ 1 سال کی نمازیں پڑھو گے، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا تو آپ 1 مہینے کی اس میں نمازیں پڑھیں گے، باقی اس کے جو 37 دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے، جس طرح 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس طرح اس کے دن ہوں گے۔ یہ دجال بڑی فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کو اپنے جادو کے اندر لے گا، دیکھے گا جہاں پر بارش نہیں ہوگی وہاں پر جا کر بادلوں کو اکٹھا کرے گا، بارش برسا دے گا۔ لوگ پھر یہی کہیں گے ہمیں اور کیا چاہیے، یہ تو ہمارا خدا ہے۔ اور جو بندہ بھوکا پیاسا مر رہا ہوگا تو اس کو کہیں گے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے۔ وہ دجال کا نا ایک پیر مارے گا زمین پر، وہ اس کو سونے چاندی کے ایسے جواہرات اس کو نکال کے دے دے، مزے کرو کھاؤ۔ جو بندہ اس کا نام نہیں لے گا، اس کو نہیں مانے گا، اس کو صاف کر دے گا، جس طرح ہماری ہتھیلی صاف ہے اس طرح۔ تو لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے یہ ایسے صاف کر دے گا، یعنی ان کے جو برتن ہوں گے، ان کے سامان وغیرہ ان کے پیچھے چلتا رہے گا ہوگا۔ تو ان مسلمانوں کی خوراک کیا ہوگی؟ مسلمان کے لیے کیا خوراک ہوگی؟ تو مسلمانوں کی خوراک یہ ہوگی، جو اللہ رب العزت کے ماننے والے ہوں گے ان کی خوراک یہ ہوگی، وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ دوسری یہ ہے کہ وہ ریت یا مٹی پھانکیں گے پھکی کی طرح، اللہ رب العزت اس کو شکر بنا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس دجال کو کبھی نہ ماننا، تم اللہ اور اللہ کی رسول کی اتباع کرتے رہنا، اس کے جادو سے کبھی یہ نہ کرنا کہ اس کا جادو ہے، جادو کی وجہ سے آپ اس پر ایمان لینا، یہ نہیں لا سکتا۔ بلکہ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسی خوشخبری دوں کہ اس سے پہلے کسی نبی نے آپ کو خوشخبری نہیں دی ہوگی، اس کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ یہ جو دجال ہوگا یہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ نہیں ہوگی، یہ کانا ہوگا، وہ اللہ رب العزت کانا نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، اگر دونوں کو مسح سے لیا جائے، یعنی کہ مسیح کو مسح سے لیا جائے، یہ فاعل سے بھی آتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فاعل یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسح کرنے والے، یہ کرنے والے تھے، لوگوں کو ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتے۔ یہ ممسوح یعنی یہ کانا تھا۔ یہ 2 فرق علماء نے، مفسرین نے اس کے بیان فرمایا۔ عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کو عیسیٰ دنیا کے اندر بھی وجاہت والے ہوں گے اور آخرت میں بھی وجاہت والے ہوں گے، عزت و مرتبہ والے ہوں گے، شان والے ہوں گے، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔